دیکھیں ہمیں کام کوئی بھی کر رہے ہوں تو ہم اپنی ایک دفعہ نیت پر ضرور دھیان دے لیں کہ ہر کام کے لیے دو شرائط جو ہیں وہ اسے نیکی کا عمل بنا دیتی ہیں. ایک تو وہ خیر کا عمل اللہ کے لیے ہو اور دوسرا شریعت کے معروف طریقوں کے اس روح کے عین مطابق صحیح ہے، سنت مطہرہ کے عین مطابق ہو. جب یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کا عمل نہیں ہے. تو یہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے اچھے سے مل رہے ہیں آپ یا آپ کی صلہ رحمی ہے آپ کے رشتہ داروں سے اچھا سا ملنا، اگر کیا ہے کہ نیت آپ نے کر لی کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں سے اچھے سے پیش آؤ، تو آپ کا وہ عمل خالص ہو گیا. لیکن اگر آپ رشتہ داروں سے اس لیے اچھے پیش آ رہے ہیں کہ میں اچھے سے ملوں گی تو جواب میں مجھے تحفہ ملے گا، کوئی دنیاوی مفاد ملے گا، یہ مجھے عزت دے گا میں جب جاؤں گی مجلس میں، ہاں جی. تو اس طرح یہ دو اقسام بن جاتی ہیں. ایک وہ ہے جو ہے ہی دنیا کے لیے، دنیا داری کے کاموں میں، اور ایک ہے جو دین داری کے معاملات میں. دو میجر اقسام اس کی ہو گئی. اب دنیا داری والی کون سی ہیں کہ جن میں آپ معاشرتی سطح پر آپ کسی سے ملتے ملاتے ہیں اور آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ ظاہری ان سے اخلاص سے مل رہے ہیں مگر آپ کے اندر بامبڑ جل رہے ہیں حسد کے، جلن کے، اور آپ مل بھی اس لیے رہے ہیں تاکہ اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈیں، اس کے نقص ڈھونڈیں اور پھر انہیں دوسری جگہ آپ بیان کریں، اور یہ آپ گھٹیا قسم کی ایک لذت لینے کے لیے تو لگانا، جسے تو لگانے کے لیے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ معاشرے میں ہوتا ہے، لگائی بجھائی، ایک بات پتہ چلی فون کر کے 10 کو جب تک بتایا نہیں پیٹ ہلکا نہیں ہوتا، اور پھیلانا بات کو. تو یہ اس گھٹیا قسم کی لذت ہے. یہ دنیا کے آپ کسی بھی معاملے میں آپ لیں، وہ معاشرتی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، کسی کو آپ نے حقیر جانا سمجھا آپ نے کہ وہ معاشی طور پر ہم سے کمتر ہے اور پھر اس کا ذکر کیا اور آپ نے اپنے اندر فخر اور غرور کیا، یہ سب ریا ہے، دنیا داریاں ہیں اور دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں عمل جو اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوگا. ایون آپ ظاہری اس کی مدد بھی کر رہے ہیں مگر نیت چونکہ اس کو حقیر جاننے سمجھ شرمندہ کرنے کی ہے تو اس لیے آپ کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ شادی بیاہ پر اتنا خرچ کرتے ہیں ایک ریاکاری نمود و نمائش کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو وہ عمل تو خالص وہ رہ گیا، ضائع ہو گیا، اللہ کے لیے نہ ہوا، نہ شریعت کی روح کے مطابق ہوا، تو جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو جو دینداری میں ہے، عبادت میں ہے، وہ 3 اقسام بیان ہوتی ہیں. ایک ہے بدن کا ریا. اب میں دینداری پہ بات کریں، عبادت پہ بات کریں. اب بدن کی ریا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ لوگوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیام لمبا ہو گیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، بھئی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ چلے میں بڑی خشوع و خضوع سے عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، میں نے رکوع اتنا لمبا کیا. اب یہ کیا ہے؟ سراسر وہ دنیا کا کام رہ گیا، دنیا کے لیے رہ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا. عمل یکساں ہونا چاہیے، جیسے آپ کی تنہائی کی نماز تھی ویسی ہی آپ پڑھتے اور آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہی ہوں. ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رات کے وقت، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، تو اس نماز میں لطف نہیں آ رہا، تو اتنی دیر میں دروازہ ہلکا سا کھلا، کوئی اندر آیا. اب اسے لگا کوئی اندر آیا ہے اور اس کی نماز میں بڑا خشوع آ گیا کہ کوئی آیا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا سلام پھیرا تو اس نے دیکھا تو ایک جانور آیا. اللہ اکبر. تو کیا اس کی نماز، رات کی تنہائی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر نماز ضائع ہو گئی. لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، برباد مت کرو. یہ تھی بدن میں ریا کہ آپ نے بدن سے اس کا اظہار کیا جو حقیقت میں نہیں تھا. پھر ہے لباس کے ذریعے. لباس کے ذریعے کیسے کہ آپ بڑا سادہ لباس پہن کر گئے اور گردن اکڑا کر ایک مذہبی وہ آپ نے لبادہ اوڑھا خصوصی طور پر، جبکہ نہ آپ حقیقت میں ایسے ہیں نہ آپ عام روٹین میں ایسے کرتے ہیں. پھر اس لباس کے ذریعے آپ کی ایک ریا کا اظہار ہو رہا ہے. پھر کچھ لوگ خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پیشانی پر محراب کا نشان پڑے اور وہ نشان نظر آئے. تو کوئی بھی ایسی علامت جو آپ دنیا داری کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ خیر کا عمل نہیں ہے. اسی طرح گفتگو میں ریا،
گفتگو میں کیسے کہ آپ نے بلند آواز سے ذکر شروع کر دیا دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ۔ کہ باہر کوئی ہے، اسے آواز جائے اور اسے پتہ چلے میں تو ذکر کر رہا ہوں، یا آپ نے علمی روب جھاڑنا شروع کر دیا کہیں بیٹھے کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بہت علم ہے، مجھے بہت میں جانتا ہوں، ہاں۔ جس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھاگنے لگ جاتی ہے ایسے لوگوں سے۔ صحیح۔ وہ اس کو کسی نصیحت کر دی، مگر کیا ہوا کہ اخلاص نہیں تھا، آپ علم کے حوالے سے روب دینا چاہ رہے تھے۔ ہاں، تو یہ گفتگو کا ریا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر ریا سے بچائے، آمین۔ دنیا داری کا ہو یا دینداری کے پردے میں ہو۔ صحیح بات۔